ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. واجب احترام سامعین کرام، سادہ اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری دین کی جڑا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ساری طرف نازل کیتا، یہ حفاظت فرمائی. انہیں وعدہ کیتا سی کہ میں نے اتاریا کہ میں یہ حفاظت کرنی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ معنی اور مفہوم صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بچایا ہے قرآن مجید دے لیو نہیں بدلے گئے، وہ زیر زبر دا کوئی فرق نہیں چاہیے، نہیں مطلب، کیونکہ اگر لفظ جڑے وہ بچے بھی ہون محفوظ بھی ہون مگر وہ معنی جڑے وہ پلے کوئی نہ پین، کوئی کدھر کھچی پھرے کوئی کدھر لے جائے تو پھر باغیچہ فال بن بچوں کا کیئر بن گا. گل تو کچھ بھی نہ عربی پڑھی جائے جہاں کوئی پتا نہیں کہڑا گروہ سچا کہڑا نہیں، اس طرح نہیں معاملہ. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظوں کی حفاظت کی ہے اور یہ معنی بھی جڑے ہے امت نے جننے کی چاہیے سی جس تو بغیر دین نہیں بچتا انہوں کی حفاظت کی. اس ایسا باتاں جہاں رسول کریم علیہ السلام تو لے کے ہن تک پوری امت جی یاد ہے اور انہوں نے اس بارے کوئی اختلاف نہیں، ایسی شیئیں ضروریات دین کہتا جاتا. یہ بارے کوئی نئے سرے تو اٹھے نا اور جھگڑا پاؤنا چاہے بھی یہ مانا نہیں چاہیے اسلام تو نکل جائے. یہ مطلب تو ہے قرآن مجید کوئی معاملہ سے جڑا آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں، بجارت سی جڑی بڑھی نہیں گئی، یہ تو اللہ سے اعتراض کرنا کہ اللہ نے گل کرنی ہی نہیں آئی تو لوگوں نے سمجھ آؤں گی نہ اربا پتا لگانا. اس گل دل چ بٹھاؤ کہ کوئی عالم کوئی گروہ اگر قرآن پاک بھی کو ایسی تشریح کرنا چاہے جڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو لے کے ہن تک کسی نے نہیں سوجی، وہ خود چکا. کیونکہ اگر وہ اس گل منیا جائے یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارتی مگر وہ مانا جڑا وہ کوئی حفاظت نہیں کی، لوگوں نے سمجھ نہیں آتی تھی. ہوں گل آ کے کھلی، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کتاب ہدایت اتاری ہے واضح روشن نور، تو یہاں گلوں جنہوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا. الحمدللہ مسلمانوں کی سمجھو خوش قسمتی بھی طے شدہ باتیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہوں اس امت کے اندر کوئی بندہ نواں نبی نہیں بننا. اینی طے بھائی بے شمار گروہ بڑے آپس دن کافر کیا نمازاں چکیاں کیتیاں مگر اس گل کے اندر مشرق مغرب کے مسلمان متفق چلے آئے جڑا بنیا سر اڑا دیا گا، اسلام سے باہر نکل گیا. رسول کریم کا آخری نبی ہونا اجماعی اور اتفاق بالکل کوئی شک شبے والی گل نہیں. مگر یہ جڑا مطلب ہے اپنی آخری نبی یہ پھر لوگوں بہت مغالطے لگے. اینی گل سے منتے رہے مسلمان کہ آپ آخری نبی ہے مگر کچھ ایسے رکھنے پاتے اس گل جہاں یہ حقیقت کی جڑی وہ اصل صورت قائم نہ رہی، یہ بہت گڑبڑ. حالانکہ میرے عزیز اور دوستو یہ جدو بات اسی کہنے ہیں کہ آپ آخری نبی اور یہ کیا جاتا کہ آپ نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد ہوں کوئی بندہ نبی نہیں بننا، یہ کی مانا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس امت بڑے بڑے لوگ پیدا ہون گے، بڑی دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے پیارے ہون گے
مگر کسی نو یہ دعوی کرنا کہ میرا منصب ہے، میرا مقام ہے، میرے تے ایمان لیاؤ، مینوں نہ منو گے تے تسی مسلمان نہ رہو گے، نمازاں دے باوجود روزیاں دے باوجود سارے دین تے چل کے بھی کافر ہو جاؤ گے، یہ کہنے والا ہن نہیں جمنا۔ صرف نام دا جھگڑا نہیں بھی نبی نام نہیں رکھنا، کوئی بندہ انہیں اس امت سے کہنے دا حق ہی نہیں رکھتا، مجاز ہی نہیں رہا کہ وہ دعویٰ کرے اور اس امت نو نمی مصیبت پاوے بھی میرے مگر لگو نہیں جی تہاڈا دین ایمان خطرے چ پی گیا، یہ نہیں ہوں جانتے۔ پاوے انہوں مجدد کہو، مہدی کہو، خود عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوندا تے قرآن اور حدیث کے اندر کتے نہیں جو نویں سرے تو مسلمانوں کہن گے وہ اگلے نبی اسی انہوں من رہے ہیں، وہ نبیاں جا کے آ کے امت نو کدی نہیں یہ تنگ کرن گے میں آ گیا تو مینوں منو، جڑا میری بیعت نہیں کروں گا کفر کی موت مروں گا۔ اس فساد تو جڑی شے بچاؤں دی او دا نام ختم نبوت ہے۔ کوئی بندہ اس امتحان سے امت نو نہیں پا سکتا بھی مینوں منو تو تسی مومن رہنا نہیں چاہیے، دعویٰ ختم۔ اس تو جنہاں لوگوں نے مجدد ہونے کے بھی دعوے کیتے انہوں کی اپنی سمجھ، اب کسی نے کیا میں مجدد ہاں، دوجیا نے بچیرا نے انہوں نے مجدد سر عالم ہی نہیں منیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ سادہ خیال ہے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، مگر کنے مسلمانوں لوگ اور عام نہیں بڑے بڑے امام جنہوں نے کیا ہے مسلمان یہ تو کافر ہے، یہ گستاخ کر درد ہے نہ وہ اسلام کیوں نکلے انہوں نے جنہوں نام منیا خطرہ سی بھی آدمی دین کیوں نکل جائے اس شخصیت نو کیا جاتا سی نبی، اور بند ہونے سمت سے بڑی رحمت ہو، انعام نہیں بند ہوئے رحمت ہو، ٹکڑے نہیں ہو سکی، ٹکڑے کرن تو انہوں بچا لیا گیا روز بندے اٹھن تے آخنا چار کے میرے لگن مار جاؤ تسی جنتی تے باقی سارے دوست لیے یہ فساد ختم ہو۔ اس پاروں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز ختم نبوت کی اہمیت بیان فرمائی، یہ میرا ایک لفظ دا رولا کہ نبی نہ رکھو جو مرضی سوندے پھرو، نہ لا نبی بادی ز احسان خدا پردہ ہے ناموس سے دنیا میں۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں نبی میرے بعد کوئی نہیں، بہت بڑا فضل ہوا رب کا، اس سے جدو نبی آتے سی ٹھیک ضرورت سی تو بھیجنا ہی پہنتے سی، مگر ہر ویری امتحان ہو جاتا، ادھے کے مسلمان رہ جاتے سب کافر، نبی دے آؤ نہ مصیبت بن جاتی، منع والے مومن کافر، مگر ضرورت کے تحت کرنا ہی پہنتا سی کوئی سلسلہ، مگر جب عمل ہو گیا لوڑ کوئی نہ رہی، رب نے آخیا انہیں سمت سے فضل فرما بچا دی، ہوں عمل دی واری ہے، جو اس نبی نے دیتا اس عمل کرو، سکھا رب نو خوش کرو، تو آ کے کوئی ستاؤ گا نہیں میں رسولہ تو بعد مینوں بھی منو نہیں جو تا ایمان گیا، ادا نہ نہیں ہو کے جموں بالکل میرا دعویٰ دے نہ امام مہدی کے بارے سے حضور نے کیا تو دعویٰ کریں گے اور کہیں گے لوگوں میں پہچانو جنہاں روایتاں جا کے بیعت کرو پاویں تمہیں برف سے کس کے سب ایویں بالکل ایک ایک جھوٹھی ہے، رسول اللہ آخری شخصیت کا جنہوں پہچاننا ضروری ہے، اتوں نہ ہاتھ پھسل جائے، آپ کا دامن ہاتھ سے رکھنا چاہیے، باقی کوئی مرشد کسی نے چنگا رکھتا بسم اللہ کا خیال بڑا نیک کرے ادب، دوجا کا کوئی نہیں ہے ٹھگ گیا نہ ہو کافر نہ ہو مومن، کچھ کافر مومن لی جی شخصیت رہ گئی وہ ہم صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے ناموس دین مصطفیٰ آگے رب نے لاج رکھ لی رسول اللہ دے دین دی ہوں کہڑی کمی ہے یار بھی نویں بندے آ کے تمہیں نویں استاد بن کے بکھاؤ، آخری رہبر اور آخری معلم اور آخری پیشوا تمہیں دیتا اور وہ اس میں مبارک ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، بس پڑھ کے رکھو گاہ جڑا جڑا طریقہ ہے نا اپنا تلاش کرو محنت کرو، رب راضی ہے وہ رحمت بڑی وڈی ہے، دروازے جنت دے 8 کوئی گل نہیں، بد جانتی نہ ہوئے نیت فطور نہ ہوئے، اپنا زور لا لو بہلا رسول کی آدھے خیر ہی خیر، کئی بھی گلا ہون گیا تو کوئی گل حفظ سر وحدت امت ازو قوم را سرمایہ قوت آدھے ختم نبوت کو چھوٹا جہا انعام ہے، اس مسلمان قوم کی طاقت ہی جڑی وہ راز دے چکا ہوں نویں چوڑیاں نہیں بن گیا کہ مودودی صاحب اٹھ کھڑے میری جماعت آ جانی جی مسلمان نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے ابتدا کی سمجھاتا سی کہ جماعت اسلامی کا کوئی مطلب نہیں، اگر کوئی نہیں آگا تو مسلمان وہ بھی سب مسلمان ہے اور ہو سکتا سب سے زیادہ صرف کام کر رہی آؤ ذرا 4 بندے راضی ادھر کا کوئی فرض نہیں، مگر کوئی آخے بھی میرا نہیں کوئی مرید بن رہا یا میری امت نہیں آؤں جھوٹا سی، امت نہیں ہوں نمیاں بننیاں، امت بن چکی آخر الامام حضرت محمد مصطفیٰ کرتے وچ رہ کے کام کرو، تنگ نہ کرو روغن حفظ سر وحدت امت اس قوم دے ایک رہن کا راز ہے، ارے ہی نہیں ملا سمجھ دیں یہ ہر حضرت نہیں منتے یہاں کی مسجد نماز نہ پڑھو، یہ مولانا قدر نہیں منتے ہیں بھائی پڑھو مانسو امت ہی ہے، جنہوں مولانا احمد اللہ پسند ہے وہ علم پارو بسم اللہ، مگر وہ نبی کوئی نہیں جو نہیں مانتا کہ ایمان کو خطرہ کوئی آ گیا، کوئی آتا کہ بہت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خدمت کی کرے تو احترام، مگر دنیا نو کہا جڑا ابن تیمیہ نہیں منتا نہیں بھائی وہ نبی نہیں، اس کو ختم نبوت حفظ سر وحدت ملت
یہ مسئلہ سمجھو کہ امت نو ایک رکھنے کا راز ہے جب چھپیا کہ دعوے نہ کرو اور لوگوں پریشان نہ کرو کہ مینو الہام ہوا میرا مرتبہ میرے مگر ہوئے نہ کہو کچھ کر سکتا تو کر جا کے رب کو انعام نہ لی امت نو تنگی نہ پاؤ کہ میرے سے ایمان لو کسی شخص سے نواں کیوں ایمان لیا نہ یہ دین چ نہیں بن سکتا دین جنہ بننا سی بن اللہ دی پاک کتاب قرآن نو منو محمد رسول اللہ دا عمل کرو حفظ سر وحدت ملت تزو قوم را سرمایہ ہے تا نہیں وحدت دستے مارود افسوس ہے مسلمانوں نے قدر نہیں کی جھگڑتے رہے مردیاں نبی نہیں ہونا آپ دوسرے رنگ بے شمار نبی بنایا میرے پیر نہیں من رہا غوث پاک نہیں من رہا غوث پاک کا میں ادب کرتا شیخ عبد القادر جی ہمیں بڑے ولی مگر انہیں ہی دور دے امام عبد الرحمان ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سلام کا جواب نہیں تھی اور پوری امت ابن جوزی نے بھی ایمان من دی ہے شیخ عبد القادر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا کہتے بے عمر ظاہر آدمی لوگوں کا مرشد بنا وہی ایمان نہیں کرنا نہ ابن جوزی کافر ہوا نہ کوئی اور یہ لیے بہت اچھا واقعہ جرا خود شیخ اکبر محی الدین ابراہیم بھی لکھ دے کہ میں ایک عالم دین نہ ناراض ہوں ایس نعمت کی قدر جانو کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں یہ چھوٹی جی گل نہیں یعنی امت ٹکڑے نہیں ہو سکتی رسول اللہ نے مانا ایک کیا پاویں دنیا کے کسی گروہ کیا پاویں کسی مذہب ایک کیا وہ پاگل نہیں سمجھتے جو انہوں کی بےوقوفی ہے انہوں نے سر تے ایک جھنڈا لہرا رہا ہے لوال ہم جڑا قیامت ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا جھنڈا تسی تھلے اے امتی جنہیں عالم اپنی ٹولیاں لے کے تھلے ہوں گے انہوں دے وکھرے جھنڈے نہیں ہونے وکھرا جڑا بناؤں گا بے ایمان وہ ختم نبوت آنے آنگا بے نبی آخری ہوں در پردہ نبی بنیا بے مینوں کیوں نہیں من کیوں منی ہے نبی ہے اور اگر نبی نہیں کیوں سکتے لوگوں کام کچھ کرنا ہی کرتا پھر دین کا جنہوں نے تسلی کرنا تو شیخ اکبر لکھ دے کہ میں ایک عالم دین نہ ناراض تھی وہ ادب نہیں سی کرتا مینوں خواب زیارت ہوئی میں جناب عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اینی ناراضگی پایا اینے غصے پایا کام کیا آپ نے آخیا محی الدین تو فلانے عالم نہ نفرت کرنا انہوں نے آخیا ہاں کیوں اور میرے شیخ میرے مرشد ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف میرے پیر نہیں چنگا ارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر دے گام مرید شیخ ابو انہوں نے اگے شیخ اکبر میرے پیر نو نہیں جانتے خود فرماؤں دے حضور نے ناراضگی فرمایا اور تیرے پیر نو مننا دین کدوں کا ہویا ہے کہڑا دین اتریا جنے آخیا تیرے پیر نو من مینوں منتا کہ نہیں جب سویر صبح ہی وہ معافی منگ نہ صبح کر ورنہ عبادت نہیں کرتا جن کے آمد جلے چلے ہونا ہی جا کے ہوں پھر اکل کرو مینوں آخری نبی بنا کے رب نے فتنے مقابلے جہاں کہیں پیارا کرے کوئی گناہ نہیں اچھا آدمی نظر آؤں گا کرو محبت مگر دین نہ مراؤ کہیں نہیں منگا اے اصل مانا ہے ختم نوبر تا نہیں وحدت دس سے نہار ود یہ سارا ایک ہونا سارے کو خوش نہ ڈالے ہستی ماں باپ تابد ہمدم سواد قیامت کون تک اسی ایک رہی ملا زور لاؤں رہن جاؤ نہیں مسلمان اور کوئی ایسا جا دیوانے بھی دعائی دے رہن پہ نہیں ہر مسجد جن بیٹھے سب مسلمان اسی مشرق کو مغرب سے ایک امت دے تاغرو ایک جسم دے حصے دے ہنوج یہود کافر تواڈے گھری آ تسی کیوں اپنے آپ میں بگانے سمجھ دے مسئلے دے گلاں کوئی گل نہیں جو سمجھ آؤں گی اپنا زور لاؤ ایمان دا یا رب دا حوصلہ بڑا وڈا ایڈا تائیں دل چ نہیں بچے آ کیوں نہیں سمجھ آئی ایڈا نہیں سٹاؤن لگا خود صحابہ کرام کے اختلاف موجود کوئی کچھ شاید تو سمجھتا سی کچھ کوئی چل مگر ایک نبی کی امت رہو فساد نہ تو فرماؤں دے اس پاروں بھی یہ وحدت ختم نہ ہو جائے اے امت قیامت تک ایک ربے حق تعالی نقش ہر دعوی کر اے لا نبی ازم بادی دم اللہ نے تھوڑا پھڑ کے نا تے دعوے دا ہر جگہ نقشی بن کے رکھ دعویٰ کرنے والا نہیں میں جمن دینا کہ کوئی آخے میں مجدد ہوں میں مہدی ہوں میں انسان منو یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ خصوص نئے ظہور پر ایمان کبھی محنت پڑھ سب فطور پایا عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کسی نہیں آتا کہیں گے میں آ گیا تھا میری امت سوال ہی نہیں کر جا کے دجال میں قتل کر کے اپنا کام کر ان مطلب تنگ نہیں کریں گے کہ میرے سے ایمان دو ایمان جڑا اگلا ہے گا وہ نبی ہے گئی ہے گا کوئی نہیں آ کے مطلب نہیں ستاؤ گا میری جماعت آ جاؤ کوئی سمجھتا اچھا کم ہو رہا صاحب دعویٰ نہیں حق تعالی نقش ہر دعویٰ دستور کر چڑیا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں ہاں سلام را شیرازہ بس اس طرح شیرازہ بندی کرتی دور بند تھی تو ٹوٹے کو مگر ہوں ادھر جگڑی جانے ہیں وہ نبی منگے وہ لفظ ہے انہوں نے صاف کیا اچھا نبی تھی منہ نہیں اچھا ان گنت نبی جاتا کہ مولوی صاحب جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے نہیں منتا نہیں منتا تو امام ابو حنیفہ نبی 80 سال بعد حضور تو پیدا ہوئے بعد جرم پڑے عالم بنے
اور انہوں نے دور چ انہوں نے نال دے عالم سی مالک دوسرے انہوں نہیں انہوں نے مسئلے منے کہڑا کافر ہے تسی ممبر سے مالک نو بھی رحمت اللہ علیہ آندے جے ابو حنیفہ نو جے نہ تو کسی دا مننا ضروری ہوندا او کسی دوسرے دا ٹکراوندے انہوں دے مسئلے ایک دوسرے دے خلاف ایک مومن رہندا نہیں پتہ کہ نبی نہیں ہے عالم ہے اپنی جان کی کر دے اور نبی منبر یہ نہ کرو لڑنے یہ امت دے نیک لو ٹھیک ہے ادب کرنا چاہیے احترام کرتے کیوں بےزتی کرنی مگر نبی نہ بن اور اج دے خطبے جڑا میں دسیا سی کہ خطبے دے کچھ سلسلے شروع ہو رہا ہے اور وہ بہت دیر تو چلتے آئے اور بھی سمجھو ساتھ دے خطبے طرح بہت قیمتی اور انہوں ریکارڈ کرنا چاہیے اور کتاب کی شکل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا رکھنا جڑا ختم نبوت پیا کہ نبی نہیں نہ رکھا مگر بالکل وہی پوزیشن دیتی اور امت کے گروہ بکھرا بنا لیا جن کیا ہے بے شک دنیا کی مسلمان ہی مگر قیامت ایک کافر ہے مخلدون فی النار اور جی تجھے کافر ہمیشہ دوزخ سے رہنے اتنا ہی ایک کافر ہے اور قبر کے حساب نال اس کی جگہ ہوگا یہ مسئلہ امامت ایڈا وڈا فتنہ جڑا پہلی تفریق کے فصل مسلمانوں جدائی امام ہوں ہر دور اور وہ گروہ اپنے آپ نے امامیہ کرتا جی شیعہ کہتے میں شیعہ سنی بیسا نہیں اڑتا تو پتا لوگوں نے میرے بارے جو مرضی کہیں پھر میں جاننا بھی انہوں نے مغالطے لگے انہوں مگر بات کر کہ رسول اللہ تو بعد من لیا کہ جی نبی ہوں سی ہوں نبی نہیں نبی بند ہو گئے مگر بالکل ادا ہی جی اللہ اپائنٹ کرتا سی نا نبی بنا ادا ہی اللہ امام بنا ہر دور آپ نہیں بنتا نہ عالم ہوں ابو حنیفہ مالک ہوں اللہ نے ادا ہی بنایا جی موسیٰ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا انہوں نے نبی بنایا انہوں امام اور جدا وہ غلطی تو پاک سی ادنا ہی اس کو غلطی نہیں معصوم ہے جی انہوں تے ایمان لیا فرض سی اور کوئی اپنے زمانے کے نبی نو پہچانا بغیر مر جائے کافر کوئی عبادت کام نہیں آتی گل ٹھیک سی ادا ہی کہہ سکتے جنہیں ملم یار ایسے ماما زمانے نہ سمی کو سمجھا جن نے اپنے زمانے کے امام نو نہیں پہچانیا وہ پڑھے قرآن سے پڑھے تجدہ وہ مریا چودہ کی موت مرو گا جی کافر مر گیا مسئلہ کتنے چلا گیا گل اونی دوجیا نہ جھگڑا رہا کہ نبی نہیں آنا نبی کی جگہ امام نہ رکھ کے قیامت تو وڈی برپا ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے غلطی تو پاک ہے اتنے ایمان لیا پہچاننا فرض ہے اور یہ جڑا نہیں پہچانتا کفر بھی موت مرتا ادا ہی ہمیشہ دوزخ سے رہے گا جی رسول اللہ اور نبیوں کا منکر ہے یہ مسئلہ امامت ہو گیا اور اس گروہ نے اپنے آپ کو فخر نہ کیا باقی گروہ جڑے امام نہیں منتے یہ امام مالک ابو حنیفہ بخاری مسلم مولوی ہے انہوں نے امام کہہ دے امام 12 ہیں جڑے اللہ نے نبیوں کی طرح مقرر کر دے نہ ود نہ کر دے 12 کمی بیشی نہیں ہو سکتی وہ حضرت علی تو شروع ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی اولاد پھر چلتے آئے اور اخیر امام حسن اخیر 11ویں ہوئے انہوں تو بعد انہوں کے بیٹے سی امام محمد وہی امام المہدی ہے اور وہ قیامت تک زندہ ہوں اپنا اعلان نہیں کر رہے ہے گئے اسے زمین سے مگر اعلان نہیں کرتے کیونکہ وقت کوئی نہیں ایسے نہیں ماحول تیار لوگ انہوں نے ساتھی نہیں حکومت ظالم ہے وقت اعتدار ہوں گے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے لمبی عمر ملی ہے وہ ایسے زمین سے الامام المہدی محمد الامام المنکر اور وہ چھوٹے ہوں جڑے نا بس اس طرح گم ہو گئے چلے نہیں گئے کدھرے یہ جڑا لوگوں نے کدھر نہیں ایسے زمین سے مگر نہیں دس نہیں دیکھیں اور 12 تو نہ بدلے امام نہ کرتے 12 ہونے کی 12 آئے گا اور قیامت تک رہے قیامت جدو ہونی ہے باقی مرن گے تین مر اور یہ جڑا بہت پلسریانہ اور منفیانہ گل بنا لی ہے بڑی ایسی کہ نکل نہیں سکتا بندہ وہ آدھے جی آدم علیہ السلام تو رسول اللہ تک گزارا نہیں سی بغیر رب کے رہبر بھیجے تو چلو نبی کہہ رہا ہوں کہ بعد قیامت جڑے تک آنے لوگ مولویوں کو سکھ سکتے مولوی تو غلطیاں کھاندے نہ جی پہلے نبی چاہیے سی نبی اسی ماننے ختم نبوت ہے بالکل آپ صبح مگر وہ امام ہو ہوں نبی کا قائم مقام امام ہے اس کو ادا ہی جی اس کو وہی کے ذریعے علم سی ادا ہی خدا ادنا کلام کرتا بالکل اللہ ادنا کلام کرتا اللہ آپ یہ علم دینا یہ کتابوں نہیں پڑھتا یہ محدث ہے مکرم ہے مفہم اللہ کی طرف اس کو علم ہو وہی کی طرح اور یہ جو زبانوں کبھی ادا ہی وہ مننا فرض ہے جی نبی یہ شیعہ لوگوں نے امامیہ اپنا نام رکھا اور 2 گروہ اس گل سے پکی یہاں کی 2 شاخا جڑے گاں امامیہ کہ امام تو بغیر گزارا باقی شیعہ زیدیہ لوگ عمل سے حکومت کر رہے بڑے عادل ہے منصف ہے اور بڑے عالم جمے ہونا امام شوکانی انہوں کا علم بہت پڑے امام محمد وہ عالم فاضل لوگ مگر وہاں کا یہ دعویٰ نہیں کہ رسول اللہ تو بعد کوئی ایسے ہوا ہے جنہوں رب نے مقرر کیا جنہوں نے مننا پہنتا نہیں وہ انج عالم جمے انہوں نے بڑے بڑے خود امام شوکانی کی بہت بڑی کتاب البحر ذخار انہوں نے آل امام المہدی کی کتاب یہ نہیں امام مہدی خود انہوں نے سیدیہ عالموں سے مہدی قید خانے چ لکھی ہے اور 17 سال کی عمر چ لکھی ہے اور دنیا تنگ وہ کتاب پڑھنی
کسی نے سمجھ نہیں آتی کہ وہ عبارت کی کیا 4 جلدوں سے امام شوکانی ساری عمر لگا کے مڑ کے وہ شرح کی ہے کہ امام المہدی یار کی لکھ رہے بڑے بڑے عالم جمے ہونا مگر انہوں نے دعویٰ یہ نہیں رب نے مقرر کیا یا سانو پہچاننا ضروری ہے وہ عالما تو جی امام آخی کا بھی بڑا اثر کرتا ادا لائی نہیں آنا 12 نہیں یہ ہور شاخ جہاں آتے نبی کی طرح کا صرف نام دا فرق ہے کہ ہوں تھی نبی نہیں کہہ سکتے ورنہ کسی لحاظ نہ ایک گل سی نبی نہ فرق نہیں کر سکتے جی علم انہوں اللہ کی طرفوں ڈائریکٹ علم اللہ کی طرف جی انہوں پہچاننا فرق سی نہیں تو کافر امام نو نہیں لبا تھی ترے پھرو سنی تھی کافر جے دن قیامت دے دوست سی ایتھے نہیں اسی آندے رہا چاہتا ہوں بے تھی سارے مسلم برا جڑے سے اگے کافر بالکل اتنے منافقاں والے تھی بنے رہو مسلم اگے کافر ایتھوں تک گل پہنچ گئی امام اور قرآن مجید دی آیت یوم ندعو کل اناس بامہم کہ اللہ کا دن قیامت جیسی لوگوں نے اماماں نال بلاوا اے اماماں دے پیرو وکھرے رون ڈے ابو حنیفہ مالک شافعی اور دے کہ بھائی ساڈے کول تے امام ہے تواڈے حدیثاں کو کیڑا یہ اپنے امام ڈائی جاندے ہیں وہ امامیاں اپنے ڈائی جاندے ساڈے کول 12 ہے گئے تسی خالی آ یہ تک میں خطبہ دیکھ یہ شاید ہے نا اماماں نال کوئی تعلق نہیں یہ ایت جی یہ امام تو مراد اعمال نامہ ابن کثیر پڑھنا خطبہ لے لو اتنے کا ذکر کوئی نہیں نہ نبی کا نہ دوجیا کتاب نو اعمال نامے نو اکثر قرآن کئی جگہ کتاب نو امام کیا ہے کہ امام مبین اللہ اللہ جو کچھ تھی کر رہے تھے میں ایک ریکارڈ سے ایک دفتر لکھی ہے امام ایک دفتر ہے اعمال نامہ اتنے ہے کہ قیامت دن لوگ آؤ گے اپنے اپنے اعمال نامے جو کچھ کیتا کہ نے نال ہی فرشتے ریکارڈ لے کے آ جائیں گے بیا تیری نیکی بدی ہے اور وہ اگے ٹکڑا آ جاتا جنہوں سجے ہاتھ نامہ مارنے لوگ آؤ پھر نیک ہوں اس ایت مگر اتنے یہ تکا امام چاہیے یار امام تو کو ہے نہیں تو جنہیں آخیا نا بھی اللہ کے مقرر کیتے امام چاہیے نبیاں وہ 2 شاخاں جہاں دنیا موجود ہیں ایک 12 والے وہ 12 آدھے کہ بس 12 تو ود ہی نہیں سکتے انہوں نے مجبور ہونا پھر مننا پیا وہ 12واں پیدا ہو کے لمبی عمر ہے تجے وہ نہیں ظاہر ہوتا قیامت تک انہوں کھڑنا انہوں نے اور آدھے قیامت کا بھی جڑا بچہ اس تو پہلا باقی امتی مرنا تے نہیں نے چاہتا آخر سے مرنا کیونکہ ایک بندے تو پہلا بھی مر جائے اللہ جھوٹا ہو جائے اللہ نو بندے کہہ دیں گے پھر میرے زمانے حدیث شرح میں کس رائبر کو پوچھوں ایسا جال بنیا ہے کہ آدھے نہیں آخری امام نو آخر چاہیے تک رہنا چاہیے دنیا نہ منے تو پئی کافر ہوں رہے اللہ نو ایک حجت دا ایک رائبر دا انتظام کرنا پڑتا سیدھا ہے سمجھو فلسفیانہ جہاں واقعی کوئی حل سے نظر نہیں آتا پھر اب جب پہلے بھی رائبر کرتا رہا قیامت تک آنے والا رائبر کرے تو امامیاں 12 دے اور وہ دوسری شاخ اسماعیلیہ اے سارا گاہ خان تھی سنیا ہوں کیا سرینا بھی وہ سارا گاہ خان سمجھو ہسپتال بھی ہے بہت بڑا آدمی دنیا کے ہر ملک جا سکتا انہوں کسی ملک بندے امام اور اسماعیلیاں کا انہوں کا عقیدہ نہیں 12 بوروں کی کوئی قید نہیں ہر دور سے امام چاہیے اور وہ پاوے 100 بن جائے پاوے 1000 بن جائے قیامت تک اسی چلے آنے ایک مردہ دوجا بن گیا اس گلوں یہاں 12 والوں ہرا دے وہ آدھے بھی جی تو ٹھیک ہے نا کہ امام چاہیے ہر والے تو پھر تھی اتوں جھوٹے پی گئے 12واں ہوں لبدا نہیں ہوں لوگ کس کو جا کے دین سکھ باقی چلو تھی شیعہ بھی نہیں ہوں جا سکے امام مہدی یا مسئلے کا روا دس اس امام کا کی فائدہ جا لبدا ہی یہ گل ٹھیک ہے کہ امام رب نو بنا چاہیے پھر امام سامنے ہونا چاہیے ابھی سامنے آیا تھا نہیں مان لے پیر پوچھیں گے ابھی ہے کہ اتوں پھر 12 والے ہار دے میں دیکھے اسماعیلی گال پاؤں بھی دے امامت کوئی شاید ہے امام ظاہر ہونا سامنے اور لوگوں کو کہے بھی میں امام ہاں آ کے مینو ادما موجے ویکو روحانیت ویکو میری برکتاں ویکو سچے یا جھوٹے گل رہن یعنی یہ امامیاں جو نا امام منتے حضور تو بھائی 2 کرو ایک 12 والے اسناسری عام شیعہ مگر آتا ہوں امام لبدا اتوں پتی ہو جاتے بھائی جی ہوں 12واں لب نہیں رہا کوئی آدمی اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہون نہ کا فائدہ کی ہوا کہ امر دن لگا کے امام سے تھی منیا سامنے کسی دسیا ہی نہیں ملے ہی نہیں کدی دسے یا تو اسماعیلی ہو وہ ٹھیک آتے سارے امام تو رہے 55 بن چکا گاہ بنی گیا یہ امامیاں گروہ بن گیا کہ نبی نہیں آنے مگر بالکل نبیاں کی طرح بندے ہونے چاہیے اور انہوں نہ مننا لوگ کافر ہو گئے مصیبت وہی پی گئی جہد تو اللہ نے بتایا کہ نبی بند کر کے اس امت نے ایک کرتا ہوں نہیں یہ پریشانی ہوگی اللہ کے رسول نو منتے رہو کٹھے یہ گل ذرا ذہن رکھنی بہت اہم مسئلہ اور اگر اینے جی رہتا پہ لوگ کچھ امام نو منتے کہ گاہ اثرات منتے پھر بھی کوئی بات نہیں اس وقت یہ جی نہیں ضرورت کہ امت نو لڑایا جائے سارے لوگ مسلمان ہیں مگر سمجھ غلطیاں رسول اللہ تو بعد یہ شخصیت کوئی نہیں یہ خطبے انشاءاللہ ہوں گے نہ امام مہدی جی نہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جی نئے سرے تو آ کے کسی اعلان نہیں کرنا کہ میں یار میری جماعت چاہو نہیں کہ کافر ہو جاؤ گے
ایک کام بند ہو چکا ہے الحمدللہ 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 رسول اللہ تو بعد امت محفوظ ٹھیک ہے کہ چندہ ہاتھ چھت پا جو رسول اللہ کی امت بن گئے انما المؤمنون اخوہ بھائی بنو کہ دین دا کام کرو مسائل کی تحقیق اپنی مگر انہوں قرآن مجید چ لائے جتوں مینوں خطبے دینے ضروری ہے کہ قرآن سے گل بات داخل کرتی گئی یہ گلاں صرف بار بار یعنی قرآن مجید کی ایتاں بھی چلی اگر باقی قرآن آندا ہے امام چاہیے پھر تو سانوں اپنے امام کی فکر کرنی چاہیے قرآن نے آخیا ہوئے بھی امام آنے ہیں اسی انہوں نے نہ پیش کرنی ہے تو کافری مرنا اس پاروں بھی یہ دینی بات بن گئی یہ نہیں گل رہی بھی چلو کسی بزرگوں کو منگا دین اور یہ جی آیتاں جہاں سورہ مائدہ دیاں انہوں نے منتخب کر لیا آیتاں بہت جہاں لوگ پیش کرتے میں ان آیتوں کے بارے خطبے لوں گا جنہوں سے کتاباں لکھیاں گئی جنہوں نے مناظروں پیش کیا گیا جنہوں نے ہر مجلس دہرایا گیا تھی عام لوگ سمجھتے جی رسول اللہ سے آیت اتری میدان عرفات کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا نہیں دوسرا گروہ جنہوں کو دفتر ہے حدیثاں کا اور کتاباں وکری اکمال الدین تمام نے بڑے بڑے محدثاں نے لکھی کہ سنی جھوٹ بولتے پردہ پاؤندے اتنے میدان عرفات دین نے کی مکمل ہونا مسئلے مسائل حضور دس چکے جی اتنے کی ہونا کوئی آیت نہیں اتنے یعنی قرآن شریف تفسیر کھپ پی گئی ہے جس سے خطبے بالکل لازم ہے یہاں چیزوں کو واضح کیا جائے ورنہ شاید ادھر ہی رہ جان جی ہور مسئلے ہو کیونکہ میں ہر میدان دیا تمتو ہر گوش آئے گا آپ بغیر تصبر سے تو سب کا پڑھیا جانچا تو الحمدللہ میلا بدل بصیر یہ غلطی ٹھیک غلطی نہیں تو جی مناظرے سے بڑی کتاباں لوگوں لکھی ابن تیمیہ تو لگے شاہ عبدالعزیز نے وہ جھگڑا وہ ایویں پارٹی بازی کو ادھر لے جاتا گل اسی قرآن تو سمجھنا کہ بات کی آیت یوم حدیث سے یہ حدیثاں جڑیاں انہاں لکھیاں ہوندے جتھے رسول اللہ جو حج تو مڑے آ تو مکے اور مدینے کے درمیان مقام آؤں جو یعنی دین بن گیا جس تو ہوں ایویں بات سرسری بھی نہیں کہ اسی ٹال دیجیے یہ تو قرآن کا معاملہ آ گیا کہ مکے اور مدینے کے درمیان مقام ہے جوفا باقی جوفا مقام اہل شام پہلے اتوں حیران بن گئے تھوڑا بھی حیران ہو چکا وہ قریب ایک مقام تھی غدیر خم غدیر خم صحیح مسلم کی اس خطبے کا ذکر ہوں گا غدیر خم غدیر آندے تالاب حوض تالاب خم جگہ کا نا غدیر خم خم کا تالاب رسول اللہ نے اتنے لوگوں نے جمع کیا اور حاجیوں نے اکٹھے کر کے فرمایا کہ لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کدوں میرے کو آ جائے تو میں دنیا چھڑ دیا اس پاروں توجہ نہ سن لو کہ میں اپنے بعد دو اہم چیزاں چھڑ کے چلے انی تارک فیک مستقل ہے بہت عظیم الشان سے بہت بلند مرتبہ دو شاید چھڑ کے چلیا انہاں چیک کر لا دی کتاب دے قرآن یہ ہدایت ہے نور ہے اور بعد قرآن پاک کی شان کافی بیان کرنے کے بعد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت اذکرکم اے دوسرے میرے اہل بیت ہے انہاں دے بارے چ اللہ تو ڈر دے رہے ہو اللہ تو ڈر دے رہے میرے بعد انہاں ظلم ستم نہیں کرنے یہ تہاڈے کول امانت ہے ایک قرآن ہے اور نال ہی رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فلین تسی مینوں اپنا مولا من لے لوگ آخیا من لے آپ نے فرمایا جیدا جیدا میں مولا علی دا مولا آندے اعلان ہویا جتوں دین مکمل ہویا مسئلے مکمل ہو چکے مگر بعد کا انتظام کی ہوئے میرے تو بعد کا کون محافظ ہے کون اس دین کی راکھی کروں گا لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اس آیت کا کی مانا ہے ایس مسئلے کی کون رکھوں گا ایک قائم مقام کی ضرورت ہے اپنی جگہ کے نبی کو دیکھے جائے تسلی یہ ہو جائے بے آپ کی موت نالی قصہ نہیں ختم ہو جانا بلکہ سنبھالنا آپ نے مقرر کر دس دتا کہ میرے آندے جدو اعلان آپ نے کیتا علی کے بارے دس دتا اہل بیت اس آیت اتری غدیر خم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اج دین مکمل ہو گیا رب نے اپنا فضل طور سے پورا کرتا اور دین اسلام دے بچا کا سامان ہو گیا کہ جبریل لے آئے کہ حضور نے بار بار اللہ اکبر اللہ کو خوشی کے نعرے مارے کہ مسلمانوں میرے بعد اللہ تعالیٰ نے دین میں بچا دیا میرے بعد یہ بھی حفاظت کرنا بن گیا ایک کہ ایسا جہے بارے دفتر اے میں تمہیں صرف نمونہ دے جانا دفتر لکھے کیا راوی آ رہے سنی چھپاؤں اور ایویں گلا بنا بھی اتنے اتریا سی نہیں یہ علی جی جس سے خلافت کا اعلان کرتا اور حضور نے دس دیتا کہ میرے بعد یہ آقا اور مولا ایک تے ایسا
خطبے دے بارے آ جان گے کلے کلے کا جڑا ہے وہ دسنا ورنہ اندھیرے چ رہنی گا عمر پردہ میرا پڑھیا پورا بچے میرے نال چلا جاؤ گا انہوں نے سمجھ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آ گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہمارات کو یہ سر فرمائے اندر اٹھ سکا دیں اندے اللہ نے دس دیتا کہ تواڈے والی وارث کون ہے؟ ایک اللہ ایک رسول ہے ایک وہ مومن ہے جن نے زکات دیتی رکوع یہ پھر حدیثاں انہاں بھی لکھیاں تے تواڈیاں بھی لکھیاں کوئی ایک پارٹی نہیں لکھیا سنیاں دی کتاباں بھی موجود ہے تے شیعیاں بھی موجود ہے لوگ جڑے چون آخیا یا رسول اللہ وہ بندہ کہڑا جن نے پھر زکات رکوع دیتی تے آپ نے آخیا چلو مسجد جبریل دس گیا ہن مسجد چلتے رہو تے پتہ لگے گا کہ کنے مسکین نوں زکات دیتی رکوع صحابہ گئے اور نال رسول اللہ گئے حضرت علی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اتنے ایک سائل مسکین کھڑا انہوں پوچھا تو سنا ہوئے گا انہوں نے آخیا میں ساری مسجد میں آخیا کہ میرے سے صدقہ کرو مینوں کچھ خدا واسطے جو کسے کچھ نہیں فرمایا سے کسی دیتا انہیں آخیا ہاں فرما دی نہیں آپ نے اللہ اکبر پہلے ہی نہیں کہا یار کس طرح دیتا ہے انہیں آخیا میں جب آخیا میں انہیں پڑھی مسجد نبی سوال کیا مینوں کسی نہیں دیتا مینوں کیوں خالی موڑ دے انہیں انگل کر دیتی ایسے رکوع کی انگل کر دی تو انگل سے انگوٹھی میں انگوٹھی اتار لی یہ تو زکات رکوع کی حالت تک ہم رکھ تو ادھر ہوتے پڑھ لو سنیا دی کتاباں سیاں اللہ نے تو دستا انما ولیکم کون ولی تو ایویں ولی بنتے پھرتے کدی ابو بکر بن لگنا یہ تھی اپنی حکومت بنا پھر قرآن نے جنہوں ولی کیا دا سرپرست ہے جی لڑکی کا ولی ہے اس تو بغیر نکاح نہیں ہو سکے شاید کون ولی ہے وراثت کا مالک بندہ مر گیا کون اولیاء بھائی بھائی ولی مالک حقدار علی اللہ نے آخیا کہ جنہیں زکات دیتی ہے رکوع اور کہیں یہ بھی لکھا کہ اس حضرت علی رضی اللہ ایک کھلا پہنیا سی جوڑا جرا نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ نے تحفے کے طور پہ جیسی آپ نے اشارہ کر کے کہا بیا اس کو چادر میں پڑا ہزاروں دیناراں کی اس تو ایت ادھر پڑھو عبد المنصور امام سوتی سنیاں دی بھی لب دیاں جان گیاں مستدرک حاکم لب دی جاؤ گی شیعہ نہیں رب دی ایک یہ بھی ہے کہ تسی اور گلاں کیوں ایویں کولوں کر دے جے یہ اتر چکا ہے کہ امت دا کون بعد ولی سرپرست علی جنہیں زکات دیتی ہے رکوع اور تیسری آیت اس بارے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے اشارے کر رہے ہیں خطبے بعد چاہوں اور ادھر اگر تفسیراں تو پڑھو گے اپنی ہی پڑھو گے تو بس اندھیر ادھر ہی پڑھو گے اندھیر کھپ پئی ہوئی ہے بندے حیران پریشان اینی حدیثاں دے ہوندے یار کیوں نہیں پھر علی نہیں منتے اللہ نے آخا ہے رسول پہنچا دے جرا تیری طرف اتاریا اور اگر تو نہ پہنچایا تو تو کوئی بھی میرا پیغام نہیں وہاں سے ادھر کی ڈانٹ کبھی آئی کسی مسئلے سے اترے آج نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک تیرے رب کی طرفوں جڑی گل چرچے اتاری گئی نا ان پہنچا دے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تے جے کام نہ کیتا آ سنیا نا تو متنو دیتا کہ تیرا باقی پہنچایا جاویں نمازاں روزے جڑے دسا کسے کام نہیں اے گل واللہ یعصمک من الناس ڈرنا اللہ لوگوں تو تیری حفاظت کرے یہ جی ہن شرع حضور کیوں نہیں پہنچاؤں کیوں لمبا لکھ یہ جیسے پیغام جبریل نے آپ نے آگ دیتا آپ نے آخیا جبریل یہ لوگ بت پرست سی میں انہوں نے دسیا بڑی مشکل نہ اتوں کڈیا بہت چھڈے انہوں نے کیوں دادے کے رواج چھڑائے ہوں یہ مسئلہ دسے میں دسوں گا تو منن گے لوگ میرے اپنے امتیاں نے بگڑ جانا تو میرے خلاف ہو جانا نہیں یہ سزمائش چلا نہ پا جی میں موسیٰ علیہ السلام نے حکم آیا نا فرعون کو جا انہوں نے آخیا یا اللہ میرے کو بندہ ماریا گیا توں یہ ہارون نو کہ انسان ہی ہوں نا نبی اس گل کوئی نہیں حضور نے آخیا نہیں یہ مسئلہ نہ میرے کو پکایا جائے بھائی علی جا میں اعلان کرا کہ میرے پاس یہ نہ کھپا دے نہیں سارے نے بھی یار اب تینوں تو منیا سی توں اپنے چاچے کا پوت اگے ڈالتا یہ بھی آخر انسان ہے نا جی میں یہ بھی کئی حکومت کے خاص مند ہے یہ علی کے خلیفہ بناؤ تو دستور پہ دینا یہ جبریل تو جا کے اللہ نے کہا اللہ نے پھر اتاریا ٹکڑا تے پہنچا دے اگر یہ گل نہ پہنچائی تو دین کا نہ پہنچایا نمازاں روزے میں چکنے جب امام یہ سمجھ تیرے بعد کوئی نہیں سربراہ نہیں انہوں چلاؤں والا کوئی نہیں تو کہا دین پہنچا حضور نے فرمایا پھر مینوں ڈانٹ ملی جب تو میں پھر سمجھ گیا کہ اگر ہوں نہ پہنچایا تو عذاب ہو جائے عذاب نازل ہو جانا
پھر حضور نے میدان قضیت کے اعلان کیا. تیسری ہے کہ رسول پہنچا دے جڑا تیری طرفوں اتاریا، نہیں پہنچائیں گا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیتا، تے ڈر کوئی نہ، اللہ تیری حفاظت کرے. اور اتنے ہوں جو کچھ ہویا جس پر امت کٹھی نہیں ہو سکتی. یہ آدھے انہوں وڑ جو وڑ نہیں سکتے تھی. لکھن والے اینا سارا چلاکی دھوکھا کر گئے، ہر گروہ اپنے تھان سے پھسیا. میرے وہ بھائی ہے شیعہ ہزار، تھی مجھے برا کہو بھائی ہے، مگر وہ پھس گیا. لکھن والے لکھتا ہی نہ کہ تو نکل نہیں سکتے. اسی وہ لکھا پڑھی جانے جڑا سانو لکھ کے دے گا. پتہ نہیں ہوں اللہ بہتر چاہتا اصل کیا قرآن بچیا کوئی سن لے، باقی رولا ہی رولا. سب کو پہلی کتاب جی دنیا ظاہر ہوئی، میں اج تھوڑے سامنے خاکہ کھچ دیتا کہ خطبے آؤ کہ الیوم اکملت لکم بھی اتنے اتریا کہ دین اج پورا ہویا. جدو میرے مسئلے نہیں بعد کا انتظام بھی ہو گیا، تیرے بعد امت نو سنبھال. اور یہ بھی جڑا کہ اللہ نے آخیا بڑی تو جن زکات دیتی ہے رکوع دے کرنا والے کہ رسول پہنچا نہیں پہنچائیں گا تیرا پیغام اگلا سارا پہنچانا تیرا دم سب ختم کر دیں گے. تین ایسا بڑیاں جڑیاں ہور انگنتیاں جڑیاں لوگ پڑھتے سنے، میں وہ چنیاں جنہ سے دار و مدار اس مسئلے کا کہ آپ تو بعد مسئلہ سیاسی نہیں، انتخاب کا نہیں کہ امت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سن لیا تو چلو ٹھیک ہے، علی نہیں سنیا تو کوئی گل نہیں، ووٹ بھی نہیں آتے. سوال نہیں کافر ہوگا کہ نبی نے ایک شخص میں مقرر کرتا سی، اللہ نے حکم آپ بھی نہیں کیتا، وہی آئی انہوں نے کرتا ہے کدے مسلمان. یعنی بات کفر تک پہنچ یہ صحابہ مسلمان نہیں رہے کیونکہ نہ حکومت کا مسئلہ نہیں، نبی دے اپائنٹ کیتے بندے تو منکر ہوا ہے کدے مسلمان. اور واقعی اگر کوئی امامت سے آیا یہ تو عمران گل روکی نہیں سکتی. نبی مقرر کیا نام پھر کافر ہونا لازم. بہت خطرناک بات بن گئی. اور ایک اس بارے حدیث بھی یہاں لوگوں نے لکھی. اسی یہ مننے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دسیا قبر سے آدمی جانا ان چ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین. تین سوال. مگر یہ شیعہ لوگوں نے چوتھا سوال بھی لکھا. چوتھا تھی لکا گئے، امام بھی اگلے پوچھتے ہیں تیرا امام کہڑا. یہ تو بغیر جان نہیں چھوٹی تو کبھی نہ علی نہیں ہونا چاہیے نہیں چھوڑتے. اے ذرا سنو تھی کیسی عجیب بات. بہت بات دور چلی گئی. یہ مسئلہ ایک سیاسی یا انتخاب کا یا حکومت کا نہیں رہا. سارے انہوں کے درمیان ایک دینی جنگ شروع ہو گئی کہ رسول اللہ تو بعد اللہ کے مقرر کیتے امام ہے جنہوں نے نام مننا ادا ہی کفر ہے جی اللہ کے نبیاں نبو بھی اللہ کے مقرر کیتے سی. نبی نو مننا امام نو نہ مننا کھیل ہے کوئی. تھی کافر ہو چکے، تے صحابی کافر ہو چکے. اے واقعہ لکھ دیں یہ میں اس پڑھ لیا. 5ویں جلد ہے میرا سلوکور دی اور یہ روایت نمبر جی نے اس باب دی باب چلیا باب مولانا امیر المومنین اسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حالات وہ دیتے اب انہوں کی والدہ فوت ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کی قبر اترے، اتنے آپ نے دعاواں کی. بہت نیک شروع کی کیونکہ فاطمہ بنت اسد جڑی کہ ابو طالب دی بیوی انہیں ماں تو بعد ماں بن کے بکھائی گئی تھی، کوئی شک نہیں. رسول اللہ جنہ آمنا تو بعد انہوں نے پہچانیا جانیا، مدینے بھی ہجرت کی تھی، سب دنیا جانتی. تو آپ نے وہ دن بہت شروع کیا. تو فرماؤں کہ جدوں دیکھا نا کہ رسول اللہ قبر سی وہ اتنے چک گیا، بہت اتنے پی گئے لمے. اور انہوں دسی گیا کہ جس شاید کے بارے بھی فرشتے پوچھتے سی. فائن سویلت عن رب 282 صفحہ 5ویں جلد ہے میرا تو حدیث نمبر اس باب بھی 2. رب کا جو پوچھا تو آپ نے دسیا کیا کہہ دے، انہیں کہہ سویلت عن رسول ہے. پھر پوچھا رسول تیرا کہڑا عجاب. پھر انہیں حضور نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے کیا وسویلت عن ولی ہے امام ہے. پھر انہوں نے پوچھا تیرا ولی کہڑا کہ امام کہڑا ہے. پر تو جا رہا زبان لڑکھڑا گئی، پریشان ہو میں کی بولا کل تو ابنوں کا رسول اللہ نے لوگوں نے دسا. میں پھر آخیا ہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا پتر علی امام. یعنی حدیث معاملہ چلا گیا، قبر حساب کتاب کا حساب چلا گیا. شکر ہے کہ اس روایت میں خود انہوں نے اپنے علماء نے ضعیف کیا اور حدیث ثانی ضعیف یہ جان چھٹ گئی بھی ہے آپ ہی منگے جی تھی ضعیف ہے. مگر بہرحال مسئلہ پیچیدہ بہت ہو کہ جن ایک حکومت کی گل ہوں کوئی گل نہیں. الیکشن ہوا اکثریت نے آخیا ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ، مگر سنیاں بھی ٹھنڈ نہ پئی. یہ بھی نہیں رک جائے حدیث یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت بھی منسوخ ہے. یہ بھی اللہ نے مقرر کی تھی رسول اللہ کا. وہی جرم جڑا وہ شیعہ کر رہا سی اسے دیکھا کوئی اللہ نے نہیں مقرر کی، کوئی رسول نے نہیں مقرر. حضرت عمر رضی اللہ آپ اعلان کیا کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں پڑھا. مگر یہ خواہ خواہ بنا چاہتے تھے یہ بناؤ اللہ کا بنایا نا یہ نمنے وہی کافر. دونوں گروہ ایک قسم کا قصور کر. الیکشن ہوا
1000 جرا رول جو 999 نہیں کرا لکھ تو ایک بندہ بھی شاید ہی کہو، ورنہ ساری امت ابو بکر کے اندر کوئی الیکٹڈ امام ہے، امت کا چنیا، وہ خلافت بالکل صحیح ہے، امت نے کیا، مگر کوئی اللہ رسول نہیں سی کر کیا، امت نے آپ اپنی مرضی نے ایک آدمی چن لیا اور وہی ایسا پیش کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری کتاب ہے ازالۃ الفوا، شاہ صاحب بھی زور دیا کیا بھی ہے جڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے پوری وہی خلافت کا اعلان بالکل چٹا چٹ، کوئی ہے ابو بکر رضی خلافت لی نہیں، کوئی ایک گل نہیں، وہ بھی قرآن سے واڑی جانے چاہیے۔ قرآن غریب تماشا بن گیا، قرآن اس لڑائی نہیں اتریا ابو بکر خلیفہ دونوں پارٹیاں نے قرآن کے بعد وہ ایسا ساریاں میرے سامنے ایویں تاندلی کرنے والی گل ہے، کسی لیے کچھ نہیں اتریا۔ یہ انج نیک ہے تو بسم اللہ نیک اچھا منو، یہ خلافت انتخابی ہے۔ اور یہ جڑے امام آتے تھے وقت کے رگڑے نے انہوں نے اتنے لے آتا، شورا سے آ گئے۔ ہوں ایران کی ہے، ایران سارے لوگ امامیاں، مگر ہوں کوئی اللہ کے مقرر کیا امام ہے حکومت کر رہا نیک عالم ہے، اچھا سمجھ انہیں چن لیں گے۔ یہ رونا سا پہلا سی جی اللہ نہیں ہوں مقرر کرنے کچھ نے، امت نے چنیا کرنا، اچھے بندے چننے چن لے۔ بہت ٹھیک ہو گیا کہ شورا سے ولایت سفیر تک احمد الکاتب نے لکھی 500-600 سال کی کتاب، اگر ملے تو ہر بندہ پڑھے۔ ایک شیعہ عالم ایڈا قابل فاضل جنہیں پرخ کے اڑاتے کوئی 12 امام نہیں رکھے، سارا سارے وڈیاں کا ٹاؤن تھی، ایسو گل صحیح تھی جیسے ہوں آ کے ڈگے امت چنوں گی، ٹھیک ہے اچھا بندہ چننا شروع کر۔ مگر ایک وقت ایسا رہا اسے روزہ کافی چاہتا، کسی نے امام جعفر صادق نے پوچھی کیسے کیسے نوکروں کا حوالہ کہ اگر کوئی جھنڈا رہا کہ ظالم حکومت کے خلاف ہوتے، ظالم حکومت تو مسلمانوں بننی شروع کر دی۔ اس غریب نے جہاد کیا کہ لاؤ قسموں، انہوں نے کہا کل رایاتن ورفاؤ قبل قیام القائم، امام مہدی علیہ السلام دے آن تو پہلا جڑا چھٹی جھنڈا لے کے دین دا اٹھو گا کہ اسلامی حکومت بنی فہو طاغوت جو بدن وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان تیرا اپنی مشرک ایسو تک فتوا دیتا تو مہدی آؤ تو بلاؤ آرام نہ بیٹھے رہے، کنجر آن بدماش آن بٹھا بٹھا سارے، اور ایسے پر جمعہ کی نماز ختم کرتی کہ جمعہ بند ہے، امام ہے نہیں گا، عید کی نماز کوئی لازمی نہیں، وہ امام نہیں، اے مولویاں پڑھونی وہ امام اصلی ہے۔ ہوں مجبوراً مڑے زکات اور خمس کا کیا بھائی اپنے کو امام رکھو یا اپنے بچوں کو دے جاؤ سنبھالو، جب امام نہیں دیا ہوگا بیت المال یا زمین سے، ایسا بھی کتابوں میں چلا۔ امامت نے کنی مصیبت پائی، یہ سو ختم نبوت میرا منہ نہ کہی جانا بھی مرضی نبی من دے نوا، نبی منہ نہ کہنا اور ہر گل نبی اڑی منی، کسی دے بارے قبر سوال نہیں ہونا، نہ پیرانے پیر دا نہ شیخ عبد القادر دا، کچھ نہیں، سوال صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم نبوت ہے۔ یہ بنا لے ہوں دنیا کے اندر پہلی کتاب جی چھپی، اور یہ کتاب جی میرے کو بندہ بھی اس زمانے میں نا ایک سمجھو انسائکلوپیڈیا جمع کتاب الفیصلے میں نبی محمد ابن اسحاق کو نصیحت لی ہو رہے محمد ابن اسحاق جو ابن ندیم آنے کتاب الفیصلے، اسے ہندوؤں نے کوئی کتاب لکھی تھی 380 چھپاؤ 380 ہجری کی موت ہوئی ہے، اور اس لیے کوئی نہیں معلوم بات سی بدھا نے جو لکھا، ہندوؤں نے جو لکھا، مسلمانوں نے جو گروہ نے لکھا، تفسیر لکھی یا فقہ لکھی یا ان سارے انہیں اس کتاب دس دیتا کہ فلاں کتاب فلاں نے لکھی، فلاں نے کمال گل ہے کہ اس زمانے سے خرید کتا کرم کا سمندر ہو۔ تو اس غریب نے لکھا جائے تو میں پڑھ رہا کہ سب تو پہلی کتاب جی شیعہ مسلک کی دنیا ظاہر ہوئی وہ کتاب ہے قیس ابن سلیم الہلالی۔ میں ہر مانا گلا کرنا سے کافر محمد کی گلا نہیں نہ لڑائی دیا کہ فطور سمجھ پیا سلیم ابن قیس الہلالی یہ پہلی کتاب ہے اور وہ شاعر، اور میرے پن پہ دنیا جنی لڑائی ہے اس کتاب ہر احتجاج قبرسی نے اگر لکھی ہے تو سارے حوالے سلیم ابن قیس ہے۔ یہ کلینی جڑا ہے کتاب کافی حوالے جندا کتاب سلیم ابن قیس ہے، اس بندے نے ایسا چکر چلایا کہ دنیا ہرا کیا نہ وہ اپنا پتا خود شیعہ نہیں پتا کہ سلیم ابن سی حضرت علی کے ساتھیاں عام منگے حضرت علی کے ساتھی جو بھی سی جڑے خدا نے انہوں نے آپ نے آگے سارا بھی وہ تمہیں پتا کوئی لگا بھی کیا سی نیک سی بد سی نہیں گمنام آدمی اٹھیا سلیم ابن قیس، اور وہ افسانہ کی لکھ دے کہ حجاج ابن یوسف نے چاہا اب گرفتار کر کے سزا دیا تو دوڑ گیا، فارس دوڑ گیا، یعنی دین جدو برباد ہوں سینٹ پال ہوئے ایڈا گمنام بندے وڑ جاتے نہ سیر نہ پیر سے کمت ہی مگر لگی، فارس دوڑ گیا، اور اتنے ایک آدمی کو پناہ لئی جدا نا ابان ابن ابی ایاس، وہ کو ساری عمر رہا کچھ نہیں دسیا، مر لگیا کہنے لگا یار تو میری بڑی خدمت کی ہے، مینوں بڑا سنبھالیا، تیرا میرے تے ایک حق بنتا ہے،
میرے کو ایک کتاب ہے جی میں صرف مر لگا تینوں ہوں دے کے چلو اور نہیں میں ساری زندگی کسی نے دیتی لکائی ہے سورت آپ خود منن والوں کا بیان گم رکھی اور یہ سبان ابن ابی عیاش تو سوا کسی شیعہ نے بھی ہوا نہیں لگی دنیا کے اسی چلے نے انہوں پھیلایا پھر ان دے گیا بھی رکھی کہ جو آما نے بھی نہ دسی کوئی خاص خاص بندے لبن نہ جڑے گل کھولن نہ انہوں چھپا یعنی دین ایک راز کے پوشیدہ سے فرار کی طرح لکھا ہے وہ خفیہ کاروبار سلیم ابن کیسر ہلالی اور ابان بن ابی عیاش ابان بن ابی عیاش جن شیعہ دے وڈے عالم پہلے گزرے سارے آندے لا جو تک گزرے ضعیف کوئی دھیان نظر کرو نکما بن وہ گل سنائی کہ دنیا لگی مینوں کتاب دے گیا سی سلیم بن کیس میں آپ ہر خود شیعہ دے عالم ہی پسند ہے یہ صحیح سارے نے کری ہے وجہ آخیا کہ یہ آپ نہیں کری اور سنیا نے جو کچھ کیا تہذیب التہذیب ہے پہلی جلد یہ اندر تسی پڑھو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے امیر المومنین کے حدیث وہ آدھے سی میں اپنی گلی کا پیشاب پی رہا نا وہ مینوں اتنا زیادہ پیارا کہ میں اس ابان تو پہ روایت کروں ایڈا جھوٹا بے ایمان آدمی میں کھوتے کا پیشاب پی رہا وہ مینوں قبول ہے اس کو میں نہیں روایت کرتا اور کبھی امام صاحب فرماؤندے سی لائن یزنی یا رجل خیر نہیں یرجا واہ اے جرا شعبہ امیر المومنین ہے بخاری مسلم تو پہلا حدیث سے آندا سی زنا کر رہا بندہ وہ گناہ اس تو ہلکا کے سبان کر رہا ہے یہ بان ایڈا جھوٹا بے ایمان آدمی ہے یہ تو روایت کرنا زنا کرنا حالانکہ وہ بھی بڑا کبیرہ آدمی اس بندے نے فضائی نہ اس تو پہلا کسی نے پتا نہ تھا سلیم ابن کیس گمنام ان کو ساری عمر نہیں دسیا مر لگا ہوا میں کتاب پڑھاتی ہوں کہ گاہ بھی نہ دسی لکا کے رکھی تے کتاب اس جو کچھ میں بیان نہیں کیا اور سوائے جب گولیاں چل جان کچھ ایسا اس بیان کیا جڑا شیطان بھی نہیں سوچ تو بات رہا سنو تو پتا لگتا کہ اس سلیم ابن کیس نے اس امت میں کس ساتھ ایسا ڈرامہ بنایا ایسی گمنام کتاب ہر عقل دار نہ سوچ سکتا دین اتنا لکیا جا انہوں مننا چاہیے دیکھ گمنام آدمی جس اپنا کوئی پتا نہیں کون ہے کتاب فراج لا وہ بھی مر لگیا اور بندہ وہ جڑا ایڈا جھوٹا روٹو سوا اور کسی نے بھی نہیں وہ کتاب دیکھی وہ کہہ کے تھی فطور پایا مگر پہ ہوں کی کریے پہ گیا کی کرنا لوگ مگر لگے میرے واسطے گل تھی میں روک ابان بن ابی عیاش کذاب اور سلیم نے کیس مجہور یہاں کا اور وہ کتاب پہلی کتاب ہے جی دنیا کا روی ابن دیمان دا ورنہ شیعہ عالمہ کی اس تو پہلا کوئی کتاب باقی سارے اس تو لیا کون جڑے چند چڑھائے گا وہ بتا نہیں وہ اگ ہوں بول سکتی تے سلیم دی ہے ایسا کا میں تمہیں ذکر کرتا مینوں وہ نہیں دل سی ان آیاتاں کی تشریح کرنی کیونکہ خود سنیاں کی کتاباں بھی انگوٹھی دینا تے باقی مسئلے موجود ہے یہ کلیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی کتاب کتنے بن جائے کہ الحمدللہ لوگوں کام دے تحقیقی ہو چنگالو گلا نہیں جانے گل کے دیتا نا گل نہیں کرنا وہی بےچارے سنیاں سنائیاں تے پھسے اسی بھی پھسے ہیں یہ کوئی قریب کرن دا جے نا نیڑے ہوے گل تو سمجھی جائے انشاءاللہ چیزاں تواڈے سامنے آ گئیاں علیہم اکملت لکم انما ولیکم اللہ یا ای رسول بلغ ان آیاتاں دے بارے چ انشاءاللہ خطبات ہون گے اور صحیح دسیا جاؤ گا بھی ایسا دراصل کتنے اتریاں کہ کیویں دونوں پارٹیاں اپنی کھچا تان کوئی ابو بکر جی مار دینا وہ نیک ہے بہت اچھے ہوں گا مگر یاد رکھو قرآن علی کی بحث ہے ابو بکر کی بحث ہے یہ بحث کے جی ہے کون ہے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ بس آخری آیت من لو باقی نیک ادب کرو نہیں نیک سمجھے تو کوئی گل نہیں ایک کافر مومن ہونے کی بحث قسم جڑا روایتاں پر آخیا ابو بکر نہیں منتا کافر وہ بھی کوڑا مسئلہ بنا اہل سنت دے علماء نے آپ دعائی دیتی ہے کہ خلافت میں مننا کوئی بھی کسی کا دل منتا بھی حکومت ٹھیک بڑی منے ورنہ 7 دن بعد بیعت نہیں کی مدینے کا سردار کافر ہو گیا ہاں حضرت علی اور ساتھی 6 مہینے نہیں بیعت کی تھی ایک معاملہ حکومت کا بناؤ ان دین نہیں سی بنانا چاہیے مگر دین بن گیا اور دین ہی ہوتا تھا کہ وہ نبی تھی ہوں نہ نہیں نبی کا رکھنا امام کہہ لو مگر پوزیشن کوئی فرق اس طرح کا رودوں کا یہ دوانا اس طرح ختم نبوت دراصل بم نہ اڑ چکی مرضیاں نہیں اڑائی سارے نے اڑاتی ہے مقلدہ نے میرا کہ نبی تو بعد یہ نہیں منو یہ تو توبہ کر جنہیں جنہیں مننا نا سلطانی صاحب دعوت کو کرنا بسم اللہ عالم صاحب میرا کوئی کرنا چاہتا کرے مینوں کو گالاں کڈے کوئی دین نہیں دین تو کوئی نہیں آخری گل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ساتھی کہنا گا اور میں جی جیسے جمع پڑھتا ہوں ہر جمعے مولوی صاحب تمہیں گالاں کر دے میں وہ پیچھے جمع پڑھا مولانا مودودی صاحب نے فرمایا کہ میں جڑے دین کے 2-4 حرف پڑھے ہونا کدے نہیں آؤں گا جا مودودی گالاں کڈے وہ پیچھے نماز نہیں
بھی وہ کافر کر جاتے چلو وہی اپنی بھی سمجھ ہے یہ وہ کافر ہو گیا اور جمعہ پڑھو سے دین کوئی نہیں رکھتا انہوں نہ منو تو انہوں جنہوں کوئی چنگا سمجھا منتا پھرے مگر یہ کٹ کے ہاتھ مضبوط پکڑ کے رکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ آخری برینا رکھو گاہ چھ لوگوں کا ادب کرنا تو جہاں پسند آؤں گا کرو مگر دین نہیں بنا کہ دوجے بھی منن تے نہیں منتے جی میرا انہوں کا رشتہ ٹوٹ گیا تا رشتہ کا دینا ماض حکم نسبت ہے وہ ملت ہے یاد رکھو میرے پراور بزرگوں اسی اگر امت مسلمان پاؤنی ہے نہ پیرانے پیر پاروانا نہ ابو حنیفہ پاروانا سب تے اللہ رحمت کرے ماض حکم نسبت ہے وہ ملت ہے اسی ملت ایک جانا جو صرف اس نسبت پاروں میں کھاؤں دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نانا ہے اہل عالم رات عام رحمتان اور جب تک اس طرح رہاں گے ساری دنیا میں رحمت بننا جی آپس سے بڑھن ٹکن لگ پاؤں گے دنیا نے رحمت کی بڑھنی دینی آپس ہی رحمت بن جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین خلق سارے جڑے نا پارنا وقت ذرا ہو گیا الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ایک اعلان 1 جولائی بروز اتوار بعد نماز مغرب العزیز مسجد 520 بی پیپلز کالونی میں ڈاکٹر عارف رشید اسر ڈاکٹر سارم صاحب درس قرآن دیں گے انشاءاللہ تعالی 1 جولائی اتوار والے دن العزیز مسجد پیپلز کالونی کے 520 بی کوٹھی جناب ڈاکٹر عارف رشید ڈاکٹر سارم صاحب بچے انہوں کا درس ہو رہا شریک ہوئے بھائی فقیر اللہ صاحب اپنے مولوی صاحب جڑے اسٹال لگاؤ لاہور گئے اور کتاباں تلاش کری کچھ ملیاں کچھ نہیں ملیاں بڑی نے کوشش کی کچھ لب گئی متائے فقیر بھی مل گئی ہے اور اسلام اور جدید دور کے مسائل قادیانیت سید ابوالحسن علی رضوی صاحب بھی یہ نہ حکیم آئے سادہ اردو ترجمہ یہ بھی ہے مدنی صاحب لے کے آئے بڑی اچھی کتاب ہے اپنے اخلاق کی درستی کی بہترین کتاب ہے یہ بھی نظر انداز کرنا جہاں پلے کوئی 4 پیسے ضرور خرید لو صفحہ سطر پڑھو نیا دور کر عمدہ کتاب اور آخری بات تمہیں سنا دیا جا کہنا نا قادیانیوں کے بارے کتاباں لے لو اس پاروں بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ 2 ہی فتنے اور فتنے اسی آپ پائے ہیں مقادنے چاہیے قادیان تے انگریزی دور کانفرنس سی مسلمانوں کی اور اتنے ہر کوئی نہیں سی جا سکتا بڑی ہمت کی گل سی کہ اتنے کانفرنس کی اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس سی جو بندے وہ آئے اور بڑے بڑے نیک لوگ سمجھ تو انہوں نے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقی عثمانی کے بارے میں اپنے کنا میں تقریر سنی اور مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب دے جامعہ تعلیمات اسلامیہ زمانے بیٹھے تو مفتی صاحب نے فرمایا ایک دن اسی اس کانفرنس کے دوران فجر ویلے کہے کہ شاہ صاحب نے سب انہوں نے شاگرد تھی مولانا شبیر احمد کہ غمگین پایا شاہ صاحب نے صرف کھوایا تھی اور غمگین تھی اسی ملے پوچھا شاہ صاحب خیر سے فرمایا بیٹا عمر ضائع کر یہ روئے انہوں نے آخیا حضرت تاری عمر ضائع گئی جنہوں ضائع کہ قرآن حدیث پڑھ گزریا فرماؤں لگا نہیں بیٹا جنہوں جھگڑیا کسی پیر ہے برفا جان کرنا بہتر ہے یا نہیں ایک مسئلے اللہ نے شافی نو ذلیل کرنا یا مالک نو کرنا یا بونی نیک لوگ سی سارے کو حوالے یہ زیادہ سے زیادہ زور لائیے بسادی حدیث زیادہ کبھی ہو یہ کی سی مسئلہ اصل فتنے اس دور میں صرف ایک دور سی مگر بھی تہذیب کہ الحاد آ گیا یونیورسٹیاں کالجوں بچے بےدین کرتے گئے عیاشی کے عادی بناتے گئے یہ مقابلہ من میرے سامنے اور مان بننا چاہیے سی انگریزی تہذیب کے ہمرے اور دوسرا قادیانی یہ نبی بن کے چکے نے وہ فرار بنایا جہاد ختم انگریزی یعنی غلامی کا درس دینے کے جنگ کھڑا ہو گیا مسئلہ نبوت سے ٹونگ چالا انگریزی حکومت ہر کتاب سو کھا کے ناگا نہیں کیتا کہ انگریزی حکومت کی وفاداری کرو جلدی اس پاروں اے قادیانیت اردو ترجمہ ہو گیا 2-4 منٹ لائے ہیں غم نہ کرو قیمتی بات کہ لاہور صدر محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ زمانے اور ہو جائے رحمۃ اللہ علیہ ہوں کوئی گل دعا کرا کرو جلسہ نہیں کرنا رب آپ اپنے بندے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی نے ایک روکنگ کرایا مجلس مذاکرات 126 اسکالر بڑھائے دنیا جہان کے بڑے بڑے مسلمان اور غیر مسلم عالم برائے مصر شام عرب دے سارے بڑے بڑے عالم وہ جڑے عالم لوگ آئے انہوں نے سارے اور ماں پوچھا کہ اسی عراق دے شاہ قادیانیت ایک ٹولہ احمدیت ہے وہ سانو بڑا آدھے سانو اس بارے کوئی علم نہیں کوئی کتاب دو جہاں پتا لگے کہ ایم بھی لوگ کی ہے یہاں کو کتاب کوئی نہ نکلی عربی زبان تے ایسی حال اور اچھی جڑی انہوں نے ماں دے سکے اردو تو سمجھ گئی
اور سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے. یہ وہ آدمی سی جنہوں پورا عرب و عجم منتا. یہ عربی نو عرب مانتے سی, ساری عربی غلط سی. ایک قیمتی ہیرا سی. انہوں نے برایا سی, آ نہیں سی سکے. بعد پہنچے تو انہوں نے مرشد سی شیخ سیدنا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے آخیا ابو الحسن تیرے نہ آن پر بڑا نقصان جو علماء آئے سی اور بڑے دین دے حق سے انہوں نے تقریراں کی, مگر ایک قادیانیت دے بارے کوئی کتاب نہیں اسی انہوں نے دے سکتے. تو یہ کام کر. اور انہوں نے پوری عمر مرزا غلام کی کتابوں حاصل نہیں کیا. یہ جتنے جمیا سے سید احمد شہید مجاہد اللہ خاندان سے اولیاء عورتیں حاصل قرآن ہوں تک بچے بجے نہیں کی نہ کفر دیا کتابوں پڑھنا. شیخ نے آخیا نہیں تیرے بغیر عربا کوئی نہیں سمجھا سکتا جی کی سکنا. انہیں پھر آخیا میں مولویوں کے لکھا سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مولانا عبد القادر میں ایک مورخ ہیں اور عالم ہے, میری گل دنیا وزن دینی, میں خود پڑھوں پہلی تو رہ کے آتی ایک حجرا کر دو مخصوص وہ جو کتاباں تاریخ وار پہلا لکھی لا دو. کوئی بندہ مہینہ نہیں پڑھوں گا, میں احساس سے رہوں گا, انہوں خود پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا بے کی کرا کھوٹا پھر کتاب لکھوں. القادیانی والقادیانیہ یہ عربی کتاب لکھی. قادیانی آپ کون سی کہڑے خاندان کی چیز کا کریکٹر, اور قادیان چھوٹی مگر ہزاراں سطح سے پائی. جب میں نے لکھ کے دی تو انہوں نے پھر مجلساں سنی تو مولانا قادر کیا ابو الحسن یہ ترجمہ اور کسی نے تیرے علاوہ اور نے کیتا تو گھر وڈی جان جیسے عربی چ لکھی ہو تو اردو چ لکھی. انہوں نے انہوں اردو کیا. وہ جنہوں نے جھگڑیاں کا چسکا وہ نہیں شاید پسند کریں گے, کوئی برا پرا نہیں مرزے نے کیا, وہ ایک مزہ وکھرا لڑائی کے نہ. اگر صحیح سمجھنا نا یہ چیز کتنا ہے سمت پوچھا اور انہیں کچھ دیتا ہے سمجھنا کی بربادی. وہ کتاب آ چکی ہے نہیں مرضی ہے لیا ہے کلاس میری کئی بڑی لوگ لے گئے الحمدللہ میں پھر حاصل کی ہے. وہ اردو ترجمہ آیا قادیانیت مطالعہ اور کیا 200 سوال پڑھ جاؤ کدھر جہاں کی ہونی یہ اصل تصویر سامنے آ جائے گی. مسئلے میں اتنے پردہ ہو گیا اصل کے کافران کا ایک ایجنٹ ٹولا جا دین نو برباد کرنا. یہ چڈو کوئی نہ تھوڑے جہاں نسخے ہونے یہ لے لو. اور اس بات کے وجود خدا بھی بڑی محنت نہ انہوں نے تلاش کی کہ ہے بھی اللہ جی کوئی آپ کے منبے تھی ہے یہ کیوں والے دسیا کوئی وہ سائنسی ثبوت کوئی ایسی عقلی دلیل ہے جنہیں بندہ دوائی لے تھے کہ واقعی ہر صرف اکھاں ہی نہیں رکھا خدا نظر آ گیا. اور یہ کتاب جنہیں جنہیں عام نہیں ہے ڈاکٹر جان صاحب کا میں 10 باری خریدی ہے جنہوں دیتی انہیں مڑ کے نہیں واپسی نہیں کر سکتی. کتاب بھی ایسی اس بات میں نے اپنی خود لکھی ہے کتنا آدمی سے گزرتی ہے خدا کے فضل کردہ. یہ ایک آئی جی کی کتاب نہ سمجھو, یہ بالکل ایسا ایک صحیح جگہ سوائے آنسو آدمی پڑھی کہ بندے کے حال سے رب کیویں کری پٹھیاں چکن والا تک کیویں پہنچتا رب یہ مکائے فقیر ہی 2-3 سال دی. اے تین کتاباں میں سفارش کروں گا کہ ہر بندہ جب کچھ بھی جانے نہ ساریاں یہ خرید لو, ورنہ سوائے پچھتاوے جب تھی کہو گے یار مولوی صاحب دسا دے کیوں نہ پڑھ سکے پڑھ. اور انشاءاللہ انہوں نے کوئی صفحہ موتیاں چھوڑوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.